الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلقه القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے کفار کے سوال کا جواب اس طرح دیا جنہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، ان کو جنون ہے جو یہ ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ، اتنے عظیم الشان اخلاق رکھنے والا انسان مجنون ہو سکتا ہے؟ مجنون کو تو اپنا بھی ہوش نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور ہمارا پیغمبر ایسا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اخلاق سے مستفید ہوا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا، للمؤمنین نہیں فرمایا کہ مومنین کے لیے رحمت ہے، بلکہ عالم کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس سے جس کو فائدہ نہ پہنچا ہو اور وہ آپ پر فدا نہ ہو. وہ چیزیں جو میرے اور آپ کے نزدیک جمادات ہیں، جن میں حص و حرکت نہیں ہے، وہ بھی پیغمبر السلام کے ہاتھ مبارک میں آتے ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہا ہے، زمین سمٹ رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ جب سفر فرماتے تھے تو زمین اتنی تیزی سے آپ کے قدموں سے نکلتی تھی کہ صحابہ فرماتے کہ آپ چل رہے ہوتے تھے، ہم دوڑتے تھے، کیونکہ زمین بھی چاہتی تھی کہ آپ کے قدموں کی برکت کو حاصل کریں. ہوائیں، فضائیں، چاند، سورج، درخت آ رہے ہیں. صحابہ فرماتے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ دو درخت زمین کو چیرتے ہوئے آئے، رسول اللہ پر جھکے اور واپس چلے گئے. آپ جب بیدار ہو تو ہم نے کہا کہ ہم نے ایسا منظر دیکھا، کہا کہ ان درختوں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، ہم رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے. کتنی عظیم الشان اخلاق والا پیغمبر. تم کہتے ہیں یہ مجنون ہوتا ہے. اس سے تو لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ اللہ کے پیغمبر تو وہ ہے جس سے دشمنوں کو بھی فائدہ ہو گیا، دشمنوں کو بھی نفع ہو گیا، ان کو بھی فائدہ ہو گیا. پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کی وجہ سے آج جو حالات یا اس زمانے میں بھی
پیغمبر اسلام کی مخالفت میں جتنے حالات پیش آئے، آپ علیہ السلام پر کتنا ظلم و ستم کیا گیا، آپ نے خود فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ، مجھے اللہ کے لیے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ کسی کو پہلے اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائیں گے جتنے مجھے تکلیف پہنچائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اوپر ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے پہلوں پر آیا ہے، ورنہ پہلے اگر پیغمبر کی مخالفت کی جن لوگوں نے، عذاب الہی آیا اور ان سب کو ختم کر دیا گیا اور ایمان والے ہم باقی رہ گئے۔ یا ایسا نہیں، بلکہ یہ امید رکھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آج جو میرے مخالف ہیں مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں میرے ماننے والے آ جائیں، اگر عذاب آئے گا یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ نہیں تو ان کی اولادیں صحیح اندازہ کیجیے وہ تکلیف گوارا کی، برداشت کی۔ یہ وجہ کہ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ابو ثانی، انسانوں کے دوسرے باپ نوح علیہ السلام ہے۔ پہلے باپ آدم علیہ السلام ہے، پھر اگلی جو نسل ہے جس میں میں اور آپ ہیں، ہمارے باپ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو ابو ثانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں پیغمبر السلام کی وحی کو نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کیونکہ آپ علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے گویا کا اولاد میں، آدم علیہ السلام پہلے باپ تھے، پھر نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام کے زمان میں کفر شروع ہوا تو کہا کہ اللہ بھی لا تذر علی الارض بالکافرین دیارا، اللہ ایک بھی کافر پوری دنیا میں نہیں چھوڑنا۔ ایسا طوفان آیا کہ پوری کائنات میں ہر جگہ پر کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پر پانی نہ آ گیا، اور پورے انسان بھی جانور بھی ہر چیز ختم ہو گئی۔ اس لیے جانوروں کی نسل بھی وہی چلی جن کو نوح علیہ السلام نے کشتی میں چڑھا دیا، ان میں سانپ تک چڑھائے گئے، ان میں ہاتھی بھی چڑھائے گئے، ان میں شیر بھی چڑھائے گئے، بلی بھی، بکری بھی، ہر چیز چڑھا لی، کشتی ایسی ایسی مشان بنائی۔ تو قیامت کے دن جب لوگ گھبرائے ہوں گے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم ہماری سفارش کرو، میدان معاشر کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا میں تو خود جنت سے اپنی خطا کی وجہ سے نکلا، میں آج کیسے تمہاری سفارش کروں؟ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ پہلے رسول ہیں، جاؤ، کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جو کفر کے مقابلے پر بھی آتا ہے، جو بشیر بھی ہوتا ہے، جو نذیر بھی ہوتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ کیونکہ کفر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، اسلام پہلے رسول ہے۔ لِإِزْحَاقِ الْكُفْرِ، کفر کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو بھیجا گیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد جائیں گے تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے بھائی؟ انہوں نے کہا میں نے تو جوش میں پوری دنیا ختم کرا دی، آج میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں؟ اور ادھر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ لہو لہان ہیں، احد کے میدان میں دندان شہید ہو رہے ہیں، سر کے اوپر چوٹیں آ رہی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم فرمایا۔ خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ خلق عظیم کے دو معنی ہیں۔ خلق عظیم کا ایک معنی یہ ہے کہ جو صرف دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، معاف بھی کرتا ہے اور اس پر احسان بھی کرتا ہے، اس کو خلق عظیم آسان کام نہیں ہے کہ انسان اگلے کی غلطی معاف بھی کر دے اور پھر اس پر احسان بھی کرے، معاف بھی کیا اور احسان بھی کیا، اس کو خلق عظیم کہتے ہیں۔ پہلے جو آئے معاف کرنے تک تھا،
عیسیٰ السلام کے زمانے میں معافی تک تھی، بس معاف کر دو، یہ خلق حسنہ ہے، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، کہ بس معاف کر دو، غلطی معاف کر دو۔ اور موسیٰ السلام کے زمانے میں بس بدلہ لو، اتنا لو جتنا تم پر ظلم ہوا، اس سے زیادہ نہ لینا، وہ بھی اخلاق تھے، وہ بھی اخلاق تھے، ان کے اخلاق یہ تھے، یہود کے اخلاق یہ تھے کہ بدلہ لو لیکن اپنے ظلم سے زیادہ بدلہ نہ لینا۔ عیسیٰ السلام آئے، انہوں نے کہا معاف کر دو، آپ آئے نہ صرف معاف کر دو بلکہ ان پر احسان کر دو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیونکہ آپ عظیم الشان اخلاق والے تھے، دشمنوں پر احسانات کیے آپ نے، احسانات۔ اب بتائیے حضرت واشی جو تھے، جن نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، حضرت حمزہ کی شہادت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اثر تھا، زندگی بھر اس کا اثر رہا، کیونکہ آپ کے وہ چچا تھے اور عمر کا بھی زیادہ فرق نہیں تھا، اور پیغمبر السلام کی تائید میں وہ نکلے اور ایسی جرت کے ساتھ نکلے، وہاں سے ہجرت کی مکہ سے، فرمایا جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو آ جائے، حمزہ کا راستہ روک کر دکھائے، اس انداز میں شان سے ہجرت کی۔ پیغمبر السلام کو بڑی ان کی وجہ سے، پیغمبر السلام جو کہ چچا تھے، پیغمبر السلام کو بہت اطمینان ہوتا تھا ان سے، لیکن غزوہ احد میں اس بے دردی سے شہید کر دیے گئے، اس جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ دو صحابہ تھے جن کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ پر بہت اثر تھا۔ اب آپ کو شہید کرنے والا واشی، وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو آپ نے اپنی رحمت کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں کیا، کلمہ پڑھایا، ایمان میں داخل کیا، اور یہ فرمایا کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، زیادہ غیب بچا کرنی، اب میرے سامنے نہ آیا کرنا، میرے سامنے نہ آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کا حمزہ کی شہادت کا کتنا صدمہ تھا، میرے سامنے نہ آیا، لیکن رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہوئی تھی کہ پیغمبر السلام کی اس توجہ کا اثر تھا، اگرچہ سامنے آنے پر واجب تھی لیکن صحابی بن گئے، کیونکہ رسول اللہ کی ایک نگاہ ہی کافی ہے۔ آپ کے ایک لمحے کے لیے کسی مومن پر ایمان کے حق میں کوئی مومن ہو گیا اور آپ کی نگاہ مبارک پڑ گئی اور اس کی رسول اللہ پر نگاہ پڑ گئی، بس وہ صحابی ہو گیا، کیونکہ جو نابینا صحابی تھے وہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکے، لیکن رسول اللہ کی ان پر نگاہ پڑ گئی، وہ صحابی ہو گئے۔ اور عورتوں کی صحابیہ بننے کے لیے رسول اللہ کی آواز سن لینا کافی ہوتا تھا، آپ کی آواز سن لی صحابیہ ہو، کیونکہ نگاہ پڑی اس پر، ایک لمحے فرمایا تم چلے جاؤ، دوبارہ سامنے نہ آنا، لیکن صحابیت کا ٹائٹل اس کو مل گیا، کیونکہ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کی نگاہ کا جو اثر ہے، نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے، جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، جو عالم میں چاہے جدھر دیکھے۔ تو اس نگاہ کا اثر یہ ہوا کہ جب مسیلمہ کذاب، جس نے پیغمبر السلام کی موجودگی میں ختم نبوت پر ڈاکہ مارا تھا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور مدینہ شریف آیا اور ایک بہت بڑا مجمع لے کر آیا، 1000-2000 آدمی ساتھ لایا تھا، آپ نے روب ڈالنے کے لیے کہ اتنے لوگ میرے ماننے والے ہیں، لیکن پیغمبر السلام اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اشجع، سب سے بہادر۔
صحابہ فرماتے کہ رات کا وقت تھا، شور ہوا، کیونکہ ہمہ وقت خطرہ رہتا تھا، ہمہ وقت، رات بھی دن بھی، رات بھی دن، کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا، فوراً شور شرابہ ہوتا تو صحابہ تلواریں لے کر مستعد ہو جاتے کہ دشمن آ گئے۔ کیسے صحابہ نے وقت گزارا ہے۔ آج ہمیں اللہ نے چین اطمینان کی زندگی دی ہے، پھر بھی خدا کو راضی کرنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، اور وہ اسی میں بیچارے کاروبار بھی کرتے تھے، بچے بھی پالتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور سارے کام بھی کرتے تھے، اور حالات 24 گھنٹے یہ ہوتے تھے کہ کسی وقت کوئی واقعہ ہو جائے۔ تو کہا کہ اب رات کو شور ہوا، اندھیری رات تھی، صحابہ ڈر گئے کہ شاید کوئی دشمن آ گیا۔ صحابہ اکرام گھوڑوں پر سوار ہوئے، جدھر سے شور کی آواز تھی اس طرف لمکے، تو ابھی جا رہے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ رہے، ہم لم تراؤ، مت ڈرو، آپس میں کسی کا جھگڑا ہو گیا تھا، ان کی آوازیں بلند ہوئی تھی، دشمن نہیں، میں تم سے پہلے وہاں چلا گیا، اکیلے رسول اللہ تشریف، لم تراؤ۔ یہ جب مسیلمہ کذاب آیا، 1000-2000 آدمی اس کے ساتھ ہیں، اور پیغمبر سلام سے بات کرنے کے لیے آیا ہے، برابری کی بنیاد پر بات کرنے آیا ہے کہ آپ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں، مجھے لکھ کر دے دو، آپ جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو میں آپ کی جگہ آپ کا جانشین بنوں گا، یا زمین تقسیم کر لو، آدھی آپ کی آدھی میری، عرب کی زمین تقسیم کر لو، یہ مطالبے لے کر تو آپ کو پتا چلا مسیلمہ کذاب آیا ہے، مدینہ سے باہر ہو، پورا شہر آباد ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ ساتھ نہیں لیے، ایک صحابی حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کے خطیب تھے، خطیب دربار رسالت کے خطیب، ان کو چل میرے ساتھ، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی تھی، آپ سیدھے گئے، اب اس کے ماننے والے اور اس پر فدا ہونے والے مجمع کو چیرتے اس کے پاس گئے، کہا کیسے آئے ہو؟ انہیں سارے مطالبے رکھے، آپ نے کھجور کی لکڑی کو اٹھا کر کہا، فرمایا کہ اگر اس میں سے بھی تو حصہ مانگے تو میں تجھے کبھی نہ دوں، اور فرمایا سن، اگر تو اپنی حد سے آگے بڑھے گا اللہ تیری ٹانگیں کاٹ کے رکھ دے گا، باقی جو بات کرنی ہو میرا خطیب موجود ہے، اس سے بات کر۔ وہاں سے رسول اللہ واپس تشریف مسیلمہ کذاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو فوج بھیجی ہے مسیلمہ کذاب اور ختم نبوت کے منکر کے خلاف بھیجی۔ میں ایک ملک میں گیا تھا، اس ملک میں سفر میں میں واپسی پر ایک جگہ رکا، تو مجھے پتا نہیں تھا، مخلوط مجمع تھا، تو وہاں ایک آدمی نے کہہ دیا، چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، کیونکہ بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی کیونکہ اللہ معاف فرمائے آج کل جو پیر بنے ہوئے ہیں ان میں اکثر چوہلا ہے، نہ دینی علوم ہے نہ دنیاوی علوم ہے، ابا گدی پہ بیٹھ گئے تو انہیں سمجھی بھی پیر صاحب ہے، میزبان کے ہمارے پیر صاحب ہیں، بزرگ ہیں، اس کو کیا پتا پیر صاحب مولوی صاحب بھی ہیں۔ اس نے کہا جی پیر صاحب یہ جو ختم نبوت، حالانکہ موضوع نہیں تھا، دیکھا جی چھیڑ دیا، یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ تو آج کل کے مولویوں نے بنایا ہے جی، یہ اس نے ایسے بات کر دی۔ تو میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ مجمع میں مختلف لوگ بیٹھے، تو میں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال اسی زمانے کے مولوی صاحب تھے جن نے سب سے پہلے جہاد کیا اور فوج بھیجی تھی، تو سارے اس کو دیکھنے لگے، ارے نہیں ٹھیک ہے جی، اور جی چلو جی چھوٹو روٹی شروع کراؤ جی، روٹی شروع کراؤ، اب پنجاب کے تھے، پنجابی کو اب روٹی پر آ گئے۔ میں کہا جی تھوڑی بات پھر ہم نے بات مکمل کی، لوگوں کو سمجھایا، بہت فائدہ ہو۔ کہا جی حضرت آپ نے تو ایک نقطے میں بات سن میں آ گئی، لیکن سب سے پہلی فوج پیغمبر اسلام کے بعد
سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس زمانے میں بالکل لوگ مرتد ہو رہے تھے اور عجیب حالت تھی پورے عرب میں، پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلی جو فوج بھیجی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی۔ اب وہ وحشی پر جو نگاہ پڑی تھی، اللہ نے اس سے کیا کام لیا کہ جب جنگ ہوئی بنو حنیفہ قبیلے کے ساتھ 600 صحابہ ایک دم میں شہید ہو گئے، اور سارے قاری قرآن تھے، سارے قاری قرآن صفہ کے طالب علم تھے، شہید ہونے والے عام لوگ نہیں تھے، قاری قرآن، حافظ قرآن، علماء دین تھے جن کو رسول اللہ نے خود پڑھایا تھا۔ رسول اللہ کے ختم نبوت 600 صحابہ یکدم پہلے حلے میں شہید ہو گئے، کیونکہ وہ قلعے میں اوپر تھے، صحابہ نیچے میدان میں، اور وہ خود آ کر کھڑا ہو گیا، کہتے اس کا ڈیل ڈول بھینس جیسے بھینسا ہوتا ہے ہاتھی کی طرح تھا، وہ خود کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اچھا خوب ہلا شیری دے رہا ہے، اپنے لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، کیونکہ ایک حملے میں اتنے بڑی شہادتیں ہو گئی۔ اتنے میں صحابہ نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک برچھی آئی اور اس کے دل کے آر پار ہو گئی، اور وہ ہاتھی وہاں سے ایسے آگے گرا، صحابی نے آگے بڑھ کر اس کی گردن قلم کر دی، لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو وحشی تھا، انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اگر میں نے کفر کی حالت میں ایک عظیم الشان مسلمان کو شہید کیا، اللہ نے رسول اللہ کی نکاح کی برکت مجھے یہ اعزاز بخشا کہ حالت اسلام میں ایک بہت بڑے کافر جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ مار رہا تھا، اللہ نے میرے ذریعے اس کو باطن جہنم کر دیا۔ یہ نبی کی نگاہ کا اثر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم کا ایک معنی یہ ہے کہ نہ صرف دشمن کو معاف کرنا بلکہ اس پر احسان بھی کرنا، اس کو ضرورت ہو کو مسئلہ ہو تو اس پر احسان کرے، جیسے رسول اللہ نے کیا کہ ان کی اولادوں کو جو دشمن سے پتھر برسانے والے ان کو اولادوں کو رسول اللہ کی دعا لگ گئی اور وہ اسلام لا کر کتنے بڑے بڑے کارنامے سے انجام دیے۔ اور دوسرا خلق عظیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ادا کرے اور مخلوق کے حق کو بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ادا کرے اور مخلوق کے حق کو بھی ادا کرے۔ ایک طرف پیغمبر سلام رات کو کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی ہے جس طرح ہنڈیاں ابل رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا ہے، ان میں سے پھٹن ہو کر خون نکلنے لگتا ہے، اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ یہ حال ہے کہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ فرماتی لوگوں تمہارا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے دستے مبارک سے کر رہے ہیں، بکری کا دودھ کر رہے ہیں، اپنے جوتے کی مرمت فرما رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو سی رہے ہیں، ازواج مطہرات کو تکلیف نہیں دے رہے کہ مائیں کسی اگر کام میں مشغول ہیں تو آپ دوسرا کام خود کر رہے ہیں۔ ایک طرف اخلاق کا یہ حال ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا شخص اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی پیغمبر سلام کے ان اخلاق سے مستفید ہو رہی ہے، اور ایک طرف یہ حال ہے کہ عرش کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، زمین پر بھی ہے تو سب بھی فرش پر کم ہے، سب بھی آپ کا قلب اور روح عرش کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ یہ خلق عظیم، یعنی کہ انسان نیک ہو جائے تو لوگوں کے حقوق مارنے لگے کہ جی میں نیک ہوں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر سلام جب سورج گرہن ہوا تھا تو پیغمبر سلام نے جب نماز پڑھائی، صلاۃ کسوف پڑھائی، آپ نے خسوف بھی کرتے کسوف بھی کرتے، تو آپ پہلے آگے بڑھے پھر پیچھے آ گئے، پہلے آگے چلے گئے وہ محراب کے اندر، اور آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے آئے تو بالکل صحابہ فرماتے ہمارے سب کے ساتھ آ کر لگ گئے، پھر آپ مصلی پر چلے گئے، بعد میں ممبر پر تشریف لائے، فرمایا کہ صحابہ تم نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں آگے گیا پیچھے آیا، میں آگے تو اس لیے گیا کہ میں نے مجھے جنت دکھائی گئی اس قبلے کی دیوار میں، اور میں نے اس کے انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا،
تو میں نے آگے بڑھ کر انگور کا خوشہ پکڑنے کی کوشش کی. خدا کی قسم اگر وہ میرے ہاتھ میں آ جاتا قیامت تک تم اس میں سے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. لیکن جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو پیچھے ہو گیا، وہ پیچھے ہو گیا. کیونکہ دنیا فانی ہے، جہاں فانی چیز رہ سکتی ہے باقی چیز نہیں رہ سکتی. باقی نام صرف اللہ کا رہے گا. نہ نرث الارض ومن علیہا، اللہ فرماتے ہم ہی وارث رہ جائیں گے، باقی سب ختم، سب موروث ختم ہو جائیں گے، ہم وارث رہ جائیں گے. لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے؟ جب دنیا میں سب ختم ہو جائے گا آواز لگے لمن الملک اليوم، آج یہ ملک کس کا ہے؟ جو دعویٰ کرتے ہیں میری ملکت، میرا مکان، میری گاڑی، میرا ملک، میرا یہ. لمن الملک اليوم، جواب ہے کہ للہ الواحد القہار، اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہ نرث الارض ومن علیہا، ہم وارث ہیں. دنیا میں باقی صرف اللہ کا نام رہنے والا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ یا حسن خوبان دل خواہ کا، دنیا میں بڑے بڑے حسین، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں چلی گئی، فنا ہو گئی. بات کی فنا تو میں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی، ختم ہو گئی. جب وہ کیسے سج رہے تھے اپنے مقام پر، کتنے خوبصورت لگتے تھے، کتنے اونچے 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 ٹائٹل تھے. گیا حسن خوبان دل خواہ کا، باقی رہے نام صرف اللہ کا، باقی رہے نام صرف. اور فرمایا کہ میں پیچھے کیوں ہٹا، کہ مجھے جہنم بھی دکھائی گئی. تو میں نے اس میں کیا دیکھا؟ تو میں اس جہنم کی لپٹوں سے پیچھے ہٹا. آنی تو نہیں تھی، لیکن آپ ویسے انسان ہوتا ہے پیچھے ہٹ گیا. لیکن میں نے اس میں دیکھا کہ ایک بلی کو دیکھا، کہ بلی کو، کہ ایک بڑھیا کو نوچ رہی تھی جہنم. جناب نے فرمایا یہ بڑھیا وہ تھی جس نے 100 200 سال اللہ کی عبادت کی. اس نیکی کو سے اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ میں بہت نیک ہوں. تو بلی آ کر اس کا دودھ پی گئی تو اس کو غصہ آیا کہ مجھ جیسی نیک اور اللہ کی ولیہ کا دودھ پی جائے، اس کی ایسی کی تیسی. تو اس بلی کو ٹوکری میں بند کر دیا اور اتنا بند کیا 3 دن تک وہ روتی رہی، میاؤ میاؤ کرتی رہی، نہ خود کھانا دیا نہ اس کو چھوڑا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ نے ساری عبادت پر پانی پھیر کر اس کو جہنم میں بھیج دیا اور اس بلی کو اس پر مسلط کر دیا. نقل اعلیٰ خلق نظیم کہ ایک طرف پیغمبر اسلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہاں پہنچے جہاں کوئی جا نہ سکے، اور ایک طرف بچوں کے ساتھ یہ آپ کے اخلاق ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے مطالبے لے کر آتے ہیں. خواتین، دماغی عارضے میں مبتلا خواتین، اپنی باتیں پیش کر رسول اللہ کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی لونڈی، کوئی دماغ کی کمزور خاتون جب چاہتی رسول اللہ کہیں جا رہے ہوتے تو روک لیتی، کہا میری بات سنیں، تو آپ اس کی فوراً بات سنتے. یہی وہ چیز تھی جس سے بہت سے کئی صحابہ اس لیے رسول اللہ کے پر ایمان لائے. انہوں نے کہا ہم سمجھتے تھے شاید یہ بھی کوئی بادشاہوں کی طرف بادشاہ ہوں گے، لیکن بادشاہوں کے دربار میں ایسے لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا نبی ایک غلام اور ایک لونڈی کی بات بھی ایسے توجہ سے سن رہا ہے جیسے کوئی VIP آدمی ہے. یہ خلق عظیم ہے جس کا اس امت کو سبق دیا گیا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کہ یا مخلوق کی خدمت میں لگو تو خالق کو بھول جاؤ، یا خالق کے ساتھ لگو تو مخلوق کو بھول جاؤ. یہ نہیں ہے، یہ اس نبی کی امت ہے جو دونوں کو چیزیں لے کر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی لے کے چلتا ہے، مخلوق کا بھی خیال کرتا ہے، چھوٹوں کا بھی خیال کرتا ہے. یہ فرمایا من لم یوقر کبیرنا فرمایا کہ ولم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمین فلیس منا. روایت کو غور سے سنو. فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے علماء کا اکرام نہ کرے، لیس منا، وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. علماء کے اکرام نہ کرے، پارٹیوں کو بھی علماء پر باتیں کہو ہو توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، نسلیں تباہ ہو جائیں گی. تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی.
ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی زبان باہر لٹکی رہتی ہے ہندوستان میں. نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو صاحب نے کہا کہ میں خود گواہ ہوں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہ چائے کا کھوکھا تھا اس کا یہاں پر وہ رکے چائے پینے کے لیے. اس آدمی نے جانا پھر ایک جگہ مجمع تھا, مجمع میں کھڑے ہو کر گالیاں دینی شروع کر دی. اسی وقت سے اس کی زبان باہر آ گئی, کتے کی طرح ہکلاتا ہے. لم یبجر عالمینا, یہ ہے. اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرے, نماز پڑھے, ذکر اذکار کرے, تلاوت کرے, مولا کو بھی راضی رکھے, مخلوق کو بھی خوش رکھے. یعنی کہ مخلوق کی وجہ سے خالق بھول جائے اور خالق کی وجہ سے مخلوق کو بلا دے. اس لیے بس آخری بات کرتا ہوں, میرے مرشد فرمایا کرتے تھے عبادت کرنا اور اللہ تعالی کے حقوق میں لگنا, نیکی کرنا, ذکر اذکار تلاوت کرنا ایسے ہے جیسے براہ راست محبوب سے باتیں کرنا اور براہ راست محبوب کو دیکھنا, اور اس کی مخلوق کی خدمت کر کے خالق کو خوش کرنا ایسے ہے جیسے آئینے میں محبوب کو دیکھنا. لیکن دونوں صورتوں میں محبوب ہے, ایک میں براہ راست ہے, ایک میں آئینے کے ذریعے ہے. لہذا مخلوق کو آئینہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی خدمت کرو گے تو تب بھی میں خوش ہوں گا, اور میرے ساتھ براہ راست مشغول ہوگی تب بھی میں خوش ہوں گا. یہی ہمارے پیغمبر کی خصوصیت ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ عظیم الشان اخلاق والے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.